قرأت کلام پاک، نعت شریف، عمدہ قسم کے بیانات کے لیے فیضان سعادت چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتوكل على الله، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان ملت، اللہ رب العزت نے دنیا میں جو انسان کا وجود بخشا، یہ انسان کا وجود اپنے اختیار سے نہیں ہوا، اور دنیا سے جب انسان رخصت ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے اختیار سے نہیں۔ نہ وجود اپنے اختیار سے ہے، نہ اختتام اپنے اختیار سے ہے، بلکہ کس کے اختیار سے ہے؟ اللہ کے اختیار سے۔ ہم پیروں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ کب ہماری آنکھ سے روشنی ختم ہونے والی ہے ہمیں پتہ نہیں، کب ہمارے منہ سے دانت گرنے والے ہمیں پتہ نہیں ہے، کب ہمارا ہاتھ شل ہونے والا ہمیں پتہ نہیں ہے، کب ہمارا پاؤں شل ہونے والا ہمیں پتہ نہیں ہے، کب ہماری سانس رکنے والی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، کب پیشاب بند ہوگا، کب پاخانہ بند ہوگا، دل کے اندر، پیٹ کے اندر کی انتڑیاں، دل کے اندر کا جو خون کی روش، یہ ساری چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ ماں کے پیٹ سے ماں باپ کے اختیار سے بھی نہیں آتے۔ اولاد جو والدین کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، والدین کے اختیار سے نہیں آتی۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر والدین کے اختیار سے اگر اولاد کا دنیا میں آنا ہوتا تو کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا اندھا ہو، میرا بیٹا گونگا ہو، میرا بیٹا ہاتھ سے لولا ہو، میرا بیٹا پاؤں سے لولا ہو۔ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ بیٹی ہو، ہر ایک یہی چاہتے کہ بیٹے ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ کسی کا اختیار نہیں، صرف اللہ کا اختیار۔ تو اب ہمیں کس بات کا اختیار اللہ نے دیا ہے؟ ہمیں صرف دنیا کے اندر اللہ نے اختیار دیا ہے اچھے اعمال کرنے کا۔
اچھے اعمال کرنے کا اختیار دیا کہ تم دنیا میں بھیجے گئے ہو اچھے اعمال کرنے کے لیے، اور ان اعمال سے اس دنیا کو آباد کرنا نہیں ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی، ایک ایسی دنیا ہے جس دنیا سے لوٹ کر کسی کو آنا نہیں۔ آج تک ہزاروں سال دنیا ہو گئی آباد ہو کے، اس میں بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، بڑی بڑی قومیں چلے گئے، بڑے بڑے حکمران جو اپنی حکومت پر ناز کرتے تھے، اپنی بادشاہی پر ناز کرتے تھے، اپنے محلات پر ناز کرتے تھے، سب چلے گئے۔ محلات کے اندر رہنے والے زمین کے اندر 2 انچ، جن کے محلات ہزاروں میل کے فاصلے پر بنے ہوئے رہتے تھے، لیکن جب موت آئی تو صرف 2 گز زمین کا ٹکڑا ان کے لیے کام آیا۔ نرم نرم بستروں پر سویا کرتے تھے، لیکن جب موت آ گئی تو زمین کے نیچے مٹی میں سو رہے ہیں۔ اچھے اچھے کھانے کھایا کرتے تھے، اب کھانا میسر نہیں ہے، ہمارے جسم کو کھانے کے لیے مٹی کے اندر کیڑے مکوڑے اللہ نے وہاں رکھے۔ اچھے اعمال اگر کریں گے، اچھے اعمال اگر ہوں گے تو 2 گز زمین کے نیچے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اچھا انتظام کرے گا، برزخ کی زندگی اچھی ہوگی۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے متعلق آتا ہے، جب آپ کی وفات ہوئی، قبر میں آپ کو لٹایا گیا، منکر نکیر نے آپ سے سوال کیا کہ مر رب کا، آپ کا رب کون ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے کہا، صرف 1 انچ نیچے آنے پر میں اپنے رب کو بھول جاؤں گی؟ 1 بالش نیچے اندر داخل ہونے پر میں اپنے رب کو بھول سکتی ہوں؟ کس سے سوال کر رہے ہو تم؟ مر رب کا، ما دینو کا، ما نبیجو کا، من نبیجو کا، کس سے سوال کر رہے ہو؟ تو یہ عمل صحیح ہوگا اور عمل اللہ کی رضا والا ہوگا، نبی کی طریقے والا ہوگا، تو یہ بات زبان پہ ہمارے 2 گز زمین کے نیچے ٹکڑے پر ہماری زبان پر آئے۔ آج عمل، بالکل عمل سے ہم خالی ہیں۔ نرم نرم بستروں پر سونے والے میرے دوستو کل تک ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، آج ہمارے سامنے نہیں ہے۔ غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، یا رسول اللہ، عقل مند آدمی کون ہے؟ جسے ہم دنیا والے عقل مند کہتے ہیں۔ دنیا والے عقل مند کسے کہتے ہیں؟ دنیا والے عقل مند اسے کہتے ہیں جو بینک بیلنس زیادہ بنایا ہو، محلات کھڑا کیا ہو، گاڑیاں کھڑا کیا ہو، اس کا مال لوٹ کر اس کا مال لوٹ کر اپنی زندگی سنواری ہو۔ ہم دنیا والے اس کو عقل مند سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ نہیں ہے، عقل مند الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد والی آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے دوڑ و دھوپ کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اس کے لیے راتوں کو اٹھتے ہیں، اپنے بستروں سے علیحدہ ہوتے ہیں، اس کے لیے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ کی عبادت کو کبھی نہیں چھوڑتے، کبھی بندوں کو تکلیف نہیں دیتے، کبھی والدین کی نافرمانی نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے، کبھی کہ کسی کا مال چھین کر نہیں کھاتے، کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کرتے۔
ایسی جتنی چیزیں حرام ہیں ان تمام چیزوں تک وہ جاتے نہیں. ایسے لوگوں کو عقل مند کہتے ہیں. لیکن دنیا والے ان کو عقل مند نہیں کہتے، ان کو پہلے زمانے کا آدمی کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ پہلے زمانے کا. یہ زمانہ اس کو معلوم ہی نہیں. یہ زمانہ معلوم کر کے فائدہ بھی کیا؟ اس لیے کہ زمانے کو چھوڑنا. اس زمانے کو معلوم کرنا ہے جس زمانے کو چھوڑ بھی نہیں سکتی، وہ زمانہ چھوٹ بھی نہیں سکتا. اس کو عقل مند کہتے ہیں. یہاں دنیا میں جتنا معلومات کر لو، رہنے کے لیے، سہنے کے لیے جتنا انتظام کر لو، جتنے آرام و آسائش کی چیزیں اختیار کر لیں، سب ایک نہ ایک دن وہ چیزیں ہمیں چھوڑ دیں گی یا ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، نیک اعمال کر لو جلدی سے. 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. اگر وہ 7 باتیں اگر آ گئیں، تم عمل کرنا چاہو تو عمل نہیں کریں. تو اس میں سے 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں. کہ پہلی بات آئی تھی کہ فقر تنگ دستی. یہ بول کر نہیں آتی. مصیبت کبھی بول کر آتی ہے؟ نہ راحت بول کر آتی ہے، نہ مصیبت بول کر آتی ہے. اگر مصیبت بول کر آنا ہوتا تو آدمی اس سے پہلے کتنی تیاری کر لیتا. لیکن مصیبت بول کر نہیں آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی. اسی لیے فرمایا جو چیز آنے والی ہے وہ ضرور آ کر رہے، جو چیز نہیں آنے والی ہے وہ کبھی نہیں آئے. اس بات کا ہمیں یقین دلایا گیا اور اس بات کو قرآن مجید میں کہا گیا ما اصابک من مصیبت فمن اللہ. جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فبما کسبت ایدیکم، ہمارے کیے ہوئے اعمال کی طرف سے آتی ہے، چھوٹنے والی نہیں ہے. اسی لیے اس آنے سے پہلے پہلے کیا کر لیں؟ تیاری کر لیں. پھر ایسی مالداری کہ آدمی مال کے نشے میں نہ اچھے کو دیکھتا ہے نہ برے کو دیکھتا ہے، نہ اخلاق والا نظر آتا ہے نہ برے اخلاق والا نظر آتا ہے. یہاں تک کہ اپنے ماں باپ بھی نظر نہیں آتے، اپنے استاد بھی نظر نہیں آتے، اپنے بڑے بھی نظر نہیں آتے. جب مال آ جاتا ہے تو آدمی سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بغاوت میں آ جاتا ہے. یہ مال کا نشہ بہت خراب ہے. ایسے نشے میں آنے سے پہلے پہلے اچھے اعمال کر لو، ورنہ یہ نشہ اعمال کرنے سے تمہیں کیا کرے گا؟ روک دے گا، رکاوٹ بنے گا، نقصان میں پہنچو گے. پھر فرمایا ایسی بیماری جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، خراب کرنے والی. بیماری کے آنے سے پہلے پہلے کیا کر لو؟ صحت کو غنیمت جانو، تندرستی کو غنیمت جانو. آج ہاتھ ہل رہا ہے، پاؤں ہل رہا ہے، بولنے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے. کل چیختے رہو گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا. پانی پانی پکارو گے، پلانے والا نہیں رہے گا. آدمی گھر سے باہر 2 قدم ہوا خوری کے لیے چاہے گا، کوئی ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا نہیں ہوگا. دنیا اتنی خطرناک ہے کہ کتوں کو لے کر پھرنے کے لیے انسان کو وقت ہے، لیکن اپنے ماں باپ جس نے پالا، جس نے پوسا، جس نے بڑا کیا، جس نے کھلایا، جس نے پلایا، جس نے اپنی ساری چیزیں اس کے لیے کیا کر دی،
دے دی، برباد کر دی، لیکن اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے وہ ایک سیر 1 گھنٹے کی کرانے کی ہمت نہیں کرتا۔ ایسی دنیا، اس سے توقعات رکھو گے، اس سے امیدیں رکھو گے، وہ وقت آنے سے پہلے اچھے اعمال کر لو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، رب کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور بار بار تنبیہ کر رہا ہے اور بار بار ہدایت دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ کبھی چھوٹنے والی نہیں ہیں، ان چیزوں کے آنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اچھے اعمال کر لو، یہی کام آئیں۔ دنیا کا پیسہ مال ہے، آخرت کا پیسہ اعمال ہے۔ دنیا میں کوئی چیز خریدنی ہے، جب تک ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا ہم اس پیسے سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے۔ ہاں، وہاں جو دنیا سے آگے جو آخرت ہے وہاں اعمال، نماز ہوگی تو جنت ملے گی، روزہ ہوگا تو جنت ملے گا، صبر ہے تو جنت ملے گی، جھوٹ سے بچے ہیں، سچ کی عادت ہے تو جنت ملے گی، جنت کے محلات ملیں گے، وہاں کی نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے، لیکن اعمال ہی نہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور اللہ والے ہیں، فرماتے ہیں جنت کی طلب کرنا بغیر عمل کے گناہ ہے، فرمائے عمل کچھ نہیں ہے، امید ہے میں نے، وَتَمَنَّى نَفْسَهُ هَوَى وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ۔ بے وقوف ہے وہ آدمی جو عمل تو کچھ نہیں کرتا، اپنی خواہشات پر چلتا ہے، جو جی میں آئے کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے، سب کو ناراض کرتا ہے، موت کے بعد کی تیاری نہیں کرتا، اپنی خواہشات پر چلتا ہے، لیکن امید کیا ہے؟ اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے غفور ہیں، عمل کچھ نہیں ہے، تمنا امید اللہ کے ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جنت کی طلب بغیر عمل کے گناہ۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل صدقات میں لکھا، یہ پڑھ کر تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک امید ہوتی ہے طلب کرنے کی، وہ امید بھی نکل گئی۔ اس لیے عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، عمل ہے تو سب کچھ ہے، عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں کر سکتے، جو اللہ اتنی بڑی جنت دینے والے ہیں، جو جس جنت سے کبھی واپسی ممکن ہی نہیں ہے، تو کیا بغیر محنت کے دے دیں گے؟ جنت کی قیمت بھی لگائی اللہ نے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جس گھر کو بنانے کے لیے تم مال لگاتے ہو، جان لگاتے ہو دنیا کے اندر، اور مال اور جان کی محنت کی وجہ سے ہمارا گھر تیار ہوتا ہے، جس گاڑی کے لیے ہم اپنا جان اپنا مال لگا کر گاڑی حاصل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی دنیا کی بغیر مال کے اور بغیر جان کے۔ سب کوشش، مال کی کوشش بھی لگانا ہے، جان کی کوشش بھی لگانا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جنت کو خرید لیا ہے کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے۔ وہاں بھی مال، دنیا میں ہم جنت کے لیے مال لگائیں گے تو جنت ملے گی، جان لگائیں گے تو جنت ملے گی۔ جیسے دنیا بغیر مال جنت کے نہیں مل سکتی،
بغیر مال کے گھر نہیں مل سکتا، ایسے ہی بغیر مال جان کے جنت نہیں مل سکتی۔ قیمت ہے میرے دوستو۔ دنیا تو سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے ہے، جنت آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ اس کے بغیر دوستو ایمان اگر یقین نہیں ہے تو ہم پھر دوسرے ہیں، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ اسی لیے فرمایا بوڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کر لو۔ میں نے ابھی کہا ایک گلاس پانی کے لیے پکارتے رہ جاؤ گے لیکن پانی پلانے والے نہیں رہیں گے۔ دیکھا ہے ہم نے آنکھوں سے، شکایتیں کرتے ہیں لوگ آ کر، کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن میرے بچے ایک گلاس پانی مگر میں مانگتا ہوں تو لا کر نہیں دیتے حضرت۔ ہم نے ان سے کہا اپنی اولاد سے کیوں امیدیں رکھتے ہو؟ اولاد کو اخلاق والا بناؤ، اولاد کو والدین کی اطاعت کرنے والا بناؤ۔ جب بچپن میں ہم جیسے، اسی لیے جو اینٹ رکھی جاتی ہے، اگر اینٹ صحیح رکھی ہوگی تو دیوار صحیح کھڑی ہوگی۔ اینٹ اگر ٹیڑھی ہے تو دیوار کیا ہوگی؟ ٹیڑھی ہوگی۔ اولاد کی صحیح تربیت کی ہوگی تو یہ اولاد پانی نہیں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اسی لیے دنیا میں کسی چیز سے امید نہیں لگانا چاہیے، نہ اولاد سے، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ مال سے، نہ کسی چیز سے۔ اپنی ذات سے بھی امید مت رکھو، یہ بھی تمہیں کام نہیں دیتا۔ عمر جیسی جیسی ڈھلتی ہے اعضاء ویسے ویسے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی دانت گرنے لگے، کبھی آنکھ کی روشنی ختم ہونے لگی، کبھی پاؤں ہاتھ دینے لگے۔ یہ ساری چیزیں جب یہ خود ہمیں ساتھ نہیں دے سکتے تو دوسروں پر کیا اعتبار کر سکتے؟ اپنی چیز جس کو ہم نے سارے دن محنت کے ذریعے سے اپنے پاؤں پر کھڑے رہنے پر فخر کرتے ہیں، لیکن جیسے ڈھلتے جاتے ہیں ساری چیزیں جواب دینے لگتی ہیں۔ تو اپنی ذات سے بھی امید نہ رکھو۔ ہاں، اسی لیے فرمایا ایسے بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے کیا کر لو؟ اعمال کر لو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت اس کے آنے سے پہلے عمل کر لو، او موت مجہزہ، ہلاک ہو کر دے والی موت، اچانک موت آئے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تو میرے ساتھ تھے، کل میں ان کے ساتھ فلاں بازار گیا تھا، کل میں نے ان کو سلام کیا تھا، مجھ سے خیریت پوچھی تھی، میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا تھا، میں ان کے ساتھ چائے پی تھی۔ یہ ساری باتیں ہم زبان پر کہتے رہیں گے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ پتہ نہیں میرے دوستو، اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے عمل کر لیں۔ اور موت ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہے کوئی انکار کرنے والا؟ دنیا میں ہر چیز کا انکار کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ پیدا کرنے والے اللہ کو بھی انکار کرتے ہیں لوگ۔ قرآن کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، اللہ کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، رسول کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، یہاں تک کہ ماں باپ کو بھی انکار کرنے والے مل جائیں گے، بھائی بہن کو انکار کرنے والے مل جائیں گے۔ لیکن موت کا کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے، نہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا کہ موت کا انکار کیا۔
بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے جن کو اپنی بادشاہت پر ناز تھا، اپنی حکمرانی پر ناز تھا، جن کے ہاتھوں طرف 10 آدمی چلتے تھے، دائیں ہاتھ کی طرف 10 آدمی، بائیں ہاتھ کی طرف 10 آدمی، سامنے آدمی پیچھے آدمی، لیکن جب موت آ گئی تو سارے آدمی دیکھتے رہ گئے۔ اس لیے اپنی ذات پر کبھی اکڑنا نہیں ہے، فخر کرنا نہیں ہے۔ مردہ ہی اکڑتا ہے، زندہ نہیں اکڑتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس موت کے آنے سے پہلے پہلے کیا کر لو، قبرستان جایا کرو، بیماروں کے پاس بیٹھا کرو، مسکینوں کے پاس رہا کرو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو یاد دلاتی ہیں، اور اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر شکر گزار بناتی۔ ورنہ تو فرمایا حضرت ابو حامد لفاف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی موت کو یاد کرتا ہے دنیا کی زندگی میں ہی اللہ رب العزت 3 چیزوں کے ساتھ اس کا اکرام کرتے ہیں۔ جو آدمی مرنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے تو اس کا دنیا ہی میں 3 چیزوں کے ساتھ اعزاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اعزاز یہ ہے کہ اللہ اسے جلد سے جلد توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ توبہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، جس کو اللہ چاہتے ہیں اسی کو نصیب دیتے ہیں۔ مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، اکابرین اور علماء فرماتے ہیں جب رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہیں سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ کر آرام کرو، پتہ نہیں اس نیند سے ہم بیدار ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ اور دوسرا اکرام، جو روزی اللہ پہنچا رہے ہیں اسی روزی پر اللہ اسے خوش کر دیں، اسی روزی پر اللہ اسے کیا کر دیں؟ خوش کر دیں گے۔ ورنہ تو آج دنیا والوں کا حال یہ ہے، ہزاروں کمانے والا بھی بے چین ہے، بے قرار ہے، لاکھوں کمانے والا بھی بے چین بے قرار ہے، کروڑوں کمانے والا بھی بے چین بے قرار ہے، منٹوں اور سیکنڈوں میں کمانے والا بھی بے چین بے قرار ہے۔ کبھی اس کو پیٹ بھرتا نہیں، کبھی وہ خوش ہوتا نہیں۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس کے اوپر عذاب ہے ایک قسم کا۔ تھوڑی روزی پر اللہ جسے خوش کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملنے والا اکرام ہے، فرمائیں، اعزاز ہے، فرمائیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، اور اپنی آنکھ بند کر کے کبھی سوچتے رہنا چاہیے۔ جیسے غم میں آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنا سر نیچے ڈال کر ایک گہرے صدمے میں رہتا ہے۔ کبھی کبھی راحت کے وقت میں بھی ایسے گہرے صدمے میں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا اعزاز یہ ہے کہ اللہ اسے عبادت کی توفیق دیتے ہیں۔ عبادت کی توفیق ملنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ تو آج ہمارا امت مسلمہ کا حال یہ ہے، فجر پڑھتے ہیں تو ظہر نہیں پڑھتے، ظہر پڑھتے ہیں تو عصر نہیں پڑھتے، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب عشاء نہیں ہوتی، اور مغرب عشاء پڑھتے ہیں تو فجر نہیں ہوتی۔ عبادت کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اللہ اپنے گھر بلانا ہی نہیں چاہتے، اور اپنے گھر بلا کر سجدہ کروانا نہیں چاہتے۔
ہم سمجھ رہے ہیں میرے پاس مال ہے، میرے پاس محنت ہے، مزدوری ہے، ساری چیزیں ہیں، یہ مشغولیت ہے جس کی وجہ سے مجھے وقت نہیں مل رہا مطلب نہیں ہے، اللہ توفیق نہیں دے رہے ہیں، اللہ بلانا نہیں چاہتے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مجھے فرصت نہیں ملتی۔ جس کو اللہ بلانا چاہتے ہیں ہزاروں بھیڑ میں بھی اللہ ان کو مسجد بلاتا ہے۔ ہم سے بڑے بڑے کتنے بادشاہ دنیا میں گزر گئے، کتنے خلفاء دنیا میں گزر گئے، جو بڑی بڑی کرسیوں میں بیٹھ کر، حکومتوں میں بیٹھ کر اللہ کو راضی کر کے گئے۔ نہ ہمارے پاس حکومت ہے، نہ ہمارے پاس تخت ہے، نہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہم اللہ کی عبادت سے محروم ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ جو نماز 5 وقت کی اسی کو ہم صحیح ادا نہیں کر سکتے۔ جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، اللہ کی طرف سے اکرام ہے۔ فرمایا جو